عقیدے کا معنی ہوتا ہے کہ وہ مباحث، وہ بحثیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اس کے وجود سے کہ وہ موجود ہے، اس کی ربوبیت سے کہ وہی رب ہے، اس کے ربوبیت کے جو کام ہیں، الوہیت یعنی ہم لا الہ جو کہتے ہیں، الہ اس کا الہ ہونا، معبود ہونا، اس کا عبادت کے لائق اکیلے اسی کا ہونا، تو اس کی الوہیت سے متعلق، اس کے ناموں اور صفات سے متعلق اور بحث کرتا ہوں۔ وہ علم یا وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے نام، ربوبیت اور الوہیت سے متعلق جو علم بحث کرے یا جس سے متعلق ہم دراسات کریں، پڑھائی کریں۔ اسی طرح اللہ کے بعد فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر کے بھلے برے پر ایمان، اور ہر وہ چیز جس کے بارے میں جو شریعت میں اصول دین سے متعلق آئی ہے۔ ان 6 چیزوں کو جو عقیدے کی بنیاد ہے، اور ہم اس کتاب میں ان 6 چیزوں سے متعلق کچھ تفصیلات پڑھیں گے اور ان سے متعلقہ امور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کے علاوہ ایسی چیزیں جو غیب کی قرآن و حدیث میں آئی ہیں، ہاں، جس کا تعلق اصول دین سے ہے۔ اصول دین عقیدے ہی کو کہا جاتا ہے، دین کی بنیادیں، دین کی جڑیں۔ اصول اصل کی جمع ہے یعنی جڑ، اس کے مقابلے میں شاخ اور فرع ہوتی ہے۔ تو اصول دین یعنی شریعت کی بنیادیں، اگر یہ اصول نہ ہوں تو احکام کو اس کے مقابلے میں شاخ کہا گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جڑ اگر نہ ہو، جڑ کٹ جائے تو شاخیں اور تنوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو اصول دین سے متعلق جتنے مباحث ہیں وہ اس عقیدے میں آتے ہیں۔ اسی طرح غیب کے امور، غیب کی خبریں، جو بھی ہمارے لیے غیب ہے، تو عقیدے کی زیادہ تر چیزیں، عقیدے سے متعلق زیادہ تر چیزیں جس پر ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں، وہ یؤمنون بالغیب کے اعتبار سے غیب میں شامل ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی، قرآن و حدیث نے بیان کیا، وہ غیب ہے۔ اور قرآن و حدیث نے بیان کیا، ہم جب نہیں دیکھے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں، اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سلف نے جن امور پر اجماع کر لیا ہے، ان غیب کے امور میں، سلف، صحابہ، تابعین، آگے ابھی بحث آ رہی ہے کہ سلف اور اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے، فیصلہ ہے، ہاں، تقدیر اور شریعت کا جو کچھ فیصلہ ہے، ان تمام کو مان لینا یہ عقیدہ ہے۔ ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، دل سے یقین رکھنا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ حکم ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنے کی ذات کے سامنے، آپ کی تعلیمات کے سامنے اتباع اور اقتداء کے اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کر دینا، حوالے کر دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے ہم اسے مانتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور سے ماننا، یہ عقیدے سے متعلق ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست اور احباب بھی منکر حدیث کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔